سامعین کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما میں آج کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان فوجی معاہدے پر دستخط، ہند پاکستان سرحد پر سرنگوں اور ڈرونز کی موجودگی پاکستان کی مخاصمت کا ثبوت، پابندی کے باوجود پاکستان میں حزب اختلاف کی زبردست ریلی، عمران خان کے استعفے کا مطالبہ، چین کی پیش قدمی روکنے کے لیے برہم پتر باندھ کی تعمیر کا منصوبہ ہندوستان کے زیر غور، اور ایرانی پارلیمنٹ میں نیوکلیائی تنصیبات کے معینوں پر پابندی کا بل منظور۔ روزنامہ ہندو نے خبر دی ہے کہ چین کے وزیر دفاع اور پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل وی فینگ نے اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی اور راولپنڈی میں فوج کے صدر دفاتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان نئی فوجی مفاہمت کی دستاویز پر دستخط بھی کیے گئے، جس کا مقصد موجودہ دفاعی تعلقات میں اضافہ کرنا ہے۔ اخبار کے مطابق جنرل وی نے منگل کے روز صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعلقات کو اعلیٰ تر سطح پر لے جانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مختلف خطرات اور چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے اور دونوں ممالک کی خود مختاری و سلامتی کے مفادات نیز علاقائی امن و استحکام کا تحفظ کیا جا سکے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع رپورٹس کے مطابق ان ملاقاتوں سے قبل جنرل وی نے پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس کے بعد مفاہمت کی دستاویز پر دستخط کیے گئے تھے۔ دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال، دونوں ممالک نیز افواج کے درمیان تعلقات، آلات و ٹیکنالوجی سے متعلق تعاون اور دیگر امور پر تفصیل سے بات چیت کی۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکی ہیں، مگر اس سے پہلے پچھلے سال چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین جنرل شیوکیلانگ کے دورے راولپنڈی کے موقع پر دفاعی تعاون اور پاکستانی فوج کی صلاحیت میں اضافے سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اخبار مزید رقم تراز ہے کہ اپنے موجودہ دورے میں جنرل وی نے سی پی ای سی کے تحت جاری پروجیکٹوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، جن کے لیے پاکستانی فوج اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چین کے وزیر دفاع نے پاکستان کی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی۔ اخبار چین کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اپنی ملاقات میں پاکستان کے صدر نے جنرل وی کو جنوبی چین، تائیوان، شنجیانگ، تبت وغیرہ سے متعلق بیجنگ کے موقف پر پاکستان کی حمایت سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل جنرل وی نے نیپال کا بھی ایک روزہ دورہ کیا تھا۔ چین کی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق انہوں نے اس دورے میں نیپال کی قومی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے چین کی پختہ حمایت کا اظہار بھی کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے چین نیپالی فوج کی ترقی کے لیے اس کی مدد جاری رکھے گا۔ روزنامہ ہندو گلوبل ٹائمز کے حوالے سے آگے رقم تراز ہے کہ اس سال کے اوائل میں پی ایل اے فضائیہ نے پروٹیکٹیو آؤٹ فٹس، میڈیکل ماسکس اور تھرمامیٹرز نیپالی فوج کو ارسال کیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں افواج کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بارڈر سیکورٹی فورس کی یوم تاسیس پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے دفاع نیتیانند رائے نے کہا ہے کہ درندازی اور منشیات کی اسمگلنگ میں مدد کے لیے ہند پاکستان سرحد پر حال ہی میں جو سرنگیں اور ڈرونز پائے گئے ہیں، ان سے ہندوستان کے خلاف پڑوسی ملک کی مخاصمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اپنی خبر میں اخبار ہندو لکھتا ہے کہ اس موقع پر بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل راکیش آستھانا نے کہا کہ ڈرونز کے ذریعے پاکستان سے اسلحہ جات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کسی تکنیکی حل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جموں میں کٹھوا سرحد پر 20 جون کو بھی بی ایس ایف نے ایک ڈرون پکڑا تھا جو اسلحہ اور گولہ بارود لے جا رہا تھا۔ خیال ہے کہ ہند پاکستان جنگ کے بعد 1965 میں بی ایس ایف کی تشکیل کی گئی تھی۔ پاکستان کی اشتعال انگیزیوں کے حوالے سے روزنامہ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں بی ایس ایف کے ایک سب انسپکٹر شہید ہو گئے۔ یہ سانحہ بی ایس ایف کے 56ویں یوم تشکیل کے ایک دن بعد پیش آیا ہے۔ اخبار فوج کے ترجمان کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ دشمن کی فائرنگ کا جواب دینے اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے
دلیر اقدام کے دوران اس اہلکار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ IG BSF NS جاموال نے کہا ہے کہ BSF نے پاکستانی فوج کو مؤثر اور سخت جواب دیا، نیز یہ کہ فوج کے اس اہلکار کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ خیال ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی وجہ سے ہلاک ہونے والے جوانوں میں یہ سب انسپکٹر چوتھے اہلکار ہیں۔ پاکستان میں جلسے جلوسوں پر پابندی اور سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاری کے باوجود پیر کے روز حزب اختلاف نے مرکزی شہر ملتان میں ایک ریلی نکالی اور وزیراعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اپنی خبر میں روزنامہ ہندو لکھتا ہے کہ حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اس ریلی سے ایک دن قبل حکومت کے احکامات پر پولیس نے گرفتاریاں کی تھی اور اجتماعات پر پابندی لگا دی تھی۔ پولیس نے 370 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، جبکہ موومنٹ کا خیال ہے کہ یہ تعداد 1800 ہے۔ حکام نے موبائل فون نیٹ ورک پر بھی پابندی لگا دی۔ اخبار کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی دختر مریم نواز نے بھی اس ریلی میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ حکومت اقتدار میں نہیں رہے گی۔ ان کے علاوہ جن شخصیات نے اس ریلی میں شرکت کی ان میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی دختر آصفہ بھٹو زرداری بھی شامل ہیں۔ چین کی پیش قدمی روکنے کے لیے برہم پتر باندھ کی تعمیر کا منصوبہ ہندوستان کے زیر غور۔ یہ سرخی ہے روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ حکومت ہند مشرقی ریاست اروناچل پردیش میں دریائے برہم پتر پر 10 گیگا واٹ کے ایک ہائیڈرو پروجیکٹ کی تعمیر پر غور کر رہی ہے۔ اس سے قبل ایسی خبریں موصول ہوئی تھیں کہ چین دریا کے ایک حصے پر کئی باندھ تعمیر کر سکتا ہے۔ ہندوستانی حکام کو تشویش ہے کہ چین کے ان پروجیکٹوں کے نتیجے میں زبردست سیلاب آ سکتے ہیں یا خشک سالی ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی آبی وزارت کے ایک سینئر اہلکار TS مہرا کا کہنا ہے کہ چین کے باندھ پروجیکٹوں کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے اروناچل پردیش میں ایک بڑے باندھ کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کی تجویز اعلیٰ سطح پر حکومت کی زیر غور ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے چین کو باضابطہ طور پر بتا دیا ہے کہ ان کے کسی پروجیکٹ سے ہندوستان پر مضر اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے۔ چین نے اس کی یقین دہانی تو کرائی ہے، مگر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوگا۔ خیال ہے کہ مغربی ہمالیائی خطے میں چین اور ہندوستان کے درمیان سفارتی تعلقات کئی ماہ سے تلخیوں کا شکار ہیں۔ اخبار ہند چین تعلقات کے ماہر برہما چلانی کی ٹویٹ کے حوالے سے آگے رقم تراز ہے کہ ہندوستان کو ہمالیائی خطے میں علاقائی جارحیت اور اپنے مفادات سے وابستہ حصے میں تجاوزات کا سامنا ہے، اور اب تازہ ترین خبر اس کے لیے ایک تنبیہ، خاص طور پر آبی جنگ کی تنبیہ ہو سکتی ہے۔ پیر کی روز چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ایک سینئر ایگزیکٹو کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ ان کا ملک برہم پتر دریا کے ایک حصے پر 60 میگا واٹ صلاحیت کا ہائیڈرو پروجیکٹ تعمیر کرے گا۔ ایران کے تعلق سے روزنامہ راشد سہارا نے خبر دی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے منگل کے روز ایک منصوبے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے تحت نیوکلیائی تنصیبات کے اندر اقوام متحدہ کے معائنے پر پابندی عائد کی جا سکے گی۔ تہران میں نیوکلیائی سائنسدان محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد قدامت پرستوں نے معائنے روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایوان نے اسی طرح ایک قانون بھی منظور کیا جس کے تحت حکومت کو یورینیم کی افزودگی 20% تک بڑھانے کا پابند کیا گیا ہے۔ اگر ایران کی شورا اس کی اجازت دیتی ہے تو حکومت شق 6 پر عمل درآمد کی پابند ہو جائے گی، جس میں حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر نیوکلیائی معاہدے میں شامل 1+5 ممالک ایران کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم نہیں کرتے اور ایرانی تیل کی برآمدات اور فروخت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم نہیں کرتے تو پھر ایران کو دوبارہ کام شروع کرنے کا اختیار ہوگا۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق اس بل میں یورپی ممالک کو تیل کے اہم شعبے میں پابندیاں ہٹانے اور بین الاقوامی بینکاری نظام تک رسائی کی بحالی کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق امریکی وزارتی خارجہ نے ایران کی جانب سے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا پر حملے کی دھمکیوں کے بعد صہیونی ریاست کے حق دفاع کی حمایت اور دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ خیال رہے کہ نیوکلیائی سائنسدان فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد بعض ایرانی رہنما صہیونی ریاست کو سبق سکھانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبوں کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟
اس बाबत अभी 2 साल कबल 2018 में आलमी बैंक ने भी शरीक ममालिक को आने वाले कर्जों के खदशात, ठप होकर रह जाने वाले बुनियादी ढांचों, समाजी खतरात और करप्शन के ताल्लुक से खबरदार किया था। देखा जाए तो आलमी बैंक के ये तमाम अंदेशे CPEC के मुमकिना अंजाम के ताल्लुक से दुरुस्त साबित हो रहे हैं। 7 साल पहले तय पाने वाले चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पर इब्तिदाई जोश खरोश के बाद न सिर्फ काम की रफ्तार बहुत कम होती चली गई, बल्कि बाज़ हल्कों का तो ये ख्याल भी है कि आइंदा दिनों में इस मंसूबे पर मुकम्मल जमूद तारी हो जाएगा या फिर इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। चीन के इंतहाई अहमियत वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत फ्लैगशिप प्रोग्राम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC की तामीर की मियाद को पाकिस्तान में एक से ज़्यादा रुकावटों का सामना है। बाज़ निकात पर इख्तिलाफात के सबब CPEC के मुतालिक मुश्तरका ताउन कमेटी के 10वें इजलास के गैर मुत्तवक़े इल्तिवा के बाद चीन ने कई रुख पर CPEC की तामीर का काम रोक दिया है। दोनों ममालिक के माबैन सन्नती ताउन के मुस्तकबिल के रोड मैप और CPEC के तहत सन्नती पार्क और खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम करने पर भी इख्तिलाफ पैदा हो गया है। $40 अरब के इब्तिदाई तखमीने से $70 अरब तक पहुंच जाने वाले इस मंसूबे को पाकिस्तान में बढ़ते हुए करप्शन और इलाकाई अदम इस्तेहकाम, खुसूसन बलूचिस्तान में इस मंसूबे की मुखालफत ने इसे बुरी तरह ठप कर रखा है कि ये तासुर आम होता जा रहा है कि CPEC पर काम तकरीबन रुक चुका है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के साबिक तर्जुमान जॉन मोहम्मद बलीदी के हवाले से मीडिया में खबर है कि गवादर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन तो ले ली गई है, लेकिन इस पर कोई काम अब तक नहीं किया गया, जबकि चीन को गवादर में 300 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाना था। इसके लिए ज़मीन तक खरीदी गई, मगर कहीं कोई काम शुरू नहीं किया गया। गवादर की बंदरगाह पर भी जमूद तारी है। उनका कहना है कि इनके ख्याल में ये प्रोजेक्ट अब तकरीबन ठप पड़ चुका है। इस तरह देखा जाए तो इब्तिदाई 4 बरसों में दौड़ती नजर आने वाली चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तमाम प्रोजेक्टों की पेशरफ 2018 के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में बढ़ती हुई शोरिश और पाकिस्तान में करप्शन और इक्तिसादी कसादबाजारी की वजह से मायूस कुन तौर पर ठप पड़ गई। अंदरून पाकिस्तान बाज़ हलकों का ख्याल है कि चीन CPEC से जुड़े मंसूबों में बदउनवानी के इल्ज़ामात की वजह से सख्त नाराज़ है। पहले चीन कर्जे देने के बाद प्रोक्योरमेंट की बात करता था, अब वो कहता है कि पाकिस्तानी हुक्काम प्रोक्योरमेंट पहले करें। उसके बाद भी वो ये ज़मानत नहीं देता कि आया वो कर्जे देगा। ऐसे में कोई ऐसी हुकूमत प्रोक्योरमेंट कैसे कर सकती है जिसके पास कोई फंड ही नहीं। इन हालात में तो यही लगता है कि CPEC अब तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। चीन पाक इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के तहत चीन ने CPEC के जरिए पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तवानाई के मंसूबों में 62 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की सरमाकारी करना चाहा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP का ख्याल ये था कि इस तरह की सरमाकारी से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी अहिया मंसूबे के हक में मुआविन होगी। चीनी जिम्मेदारान का ये भी ख्याल था कि CPEC से 2030 तक पाकिस्तान अपने यहाँ तकरीबन 23 लाख मुलाजमतें पैदा करने का मुतहमिल हो जाएगा और मगरबी एशिया से चीन तक बरामदात और तवानाई की दरामदात का एक मुतबादिल रास्ता फराहम हो जाएगा। लेकिन ये सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क के अवामी नज़्म नस्क और CPEC मंसूबों तक में सिक्योरिटी एजेंसियों और फौजी मुकदरा की बढ़ती हुई मुदाखलतों ने चीन को CPEC का क्या बनेगा इस पर अलसरनव गौर करने पर मजबूर कर दिया। CPEC को पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टी ने भी अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए पिछले 7 बरसों में खूब बनाया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मुल्क में कौमी हुकूमत बनाने के लिए मुंतखब होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी जमात PTI CPEC की सख्त मुखालफत करती थी। अब ये काम अपोजिशन पार्टियां अंजाम दे रही हैं। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के परचम तले वही तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई हैं।
پاکستان میں عام تاثر یہ ہے کہ بدعنوانی کے الزامات اور حکومت کے نااہل ہونے کی اطلاعات نے چینیوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ دوسری طرف قرضوں کے بوجھ اور مغربی ایشیا کے بدلتے سیاسی منظرنامے نے حکومت پاکستان کو امریکہ اور چین دونوں کو خوش کرنے کی کوشش میں الجھا رکھا ہے۔ یہ توازن ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں سی پی ای سی کے منصوبوں کو جمود کا شکار ہونے سے بچانا کم سے کم پاکستان کے بس میں نہیں۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ رضی احمد سے خبریں سنیے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ کسانوں کی بہبود کے بارے میں بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ کسانوں کے ساتھ چوتھے دور کی بات چیت کل ہوگی۔ جی ایس ٹی کی وصولی لگاتار دوسرے مہینے بھی 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہوئی ہے۔ کووڈ سے شفا یابی کی قومی شرح 94.03% ہو گئی ہے۔ سمندری طوفان بریوی آج شام یا آج رات تک سری لنکا میں ترنکومالی کے نزدیک پہنچے گا۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار نے کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور وہ کسانوں کی بہبود کی خاطر بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ جناب تومر کے ساتھ ساتھ کامرس کے وزیر پیوش گوئل اور کامرس کے وزیر مملکت سوم پرکاش نے کل شام نئی دلی میں پنجاب کی کسان تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ان وزراء نے کسان یونینوں کے نمائندوں کو زرعی اصلاحات کے قوانین کے فائدوں کے بارے میں پھر جانکاری دی کہ زرعی اصلاحات سے ملک بھر کے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ زرعی اصلاحات سے متعلق قوانین سے وابستہ مختلف معاملات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا اور بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ میٹنگ کے دوران جناب تومر نے زور دے کر کہا کہ سرکار کسانوں کی بہبود کے تئیں پوری طرح پابند ہے اور زرعی ترقی ہمیشہ سرکار کی اولین ترجیح رہی ہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر زراعت نے کسانوں کے معاملات پیش کرنے کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دیے جانے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ ان معاملات کو باہمی رضامندی سے حل کیا جا سکے۔ میٹنگ کے دوران سرکار نے کسان یونینوں کے نمائندوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ زرعی اصلاحات کے قوانین سے وابستہ مخصوص معاملات کی نشاندہی کی جائے جس پر جمعرات کو چوتھے دور کی میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نئی دلی میں کسانوں کی تنظیموں کے ساتھ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ سرکار نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا احتجاج ترک کر دیں اور بات چیت کے لیے آگے آئیں۔ وزیر زراعت نے کہا کہ بات چیت کا چوتھا دور جمعرات کو ہوگا۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے آج کہا ہے کہ کسانوں کی بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب جاوڈیکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے سرکار نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتیں ملیں اور یہ کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ کم سے کم امدادی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ ملک کے کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں مصروف ہوتے ہوئے بھی نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ حکومت نے 1,70,000 کروڑ روپے کی پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت خواتین، معمر افراد اور کسانوں کو مفت اناج اور نقد رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ تقریباً 42 کروڑ غریب افراد کو 67,820 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ تقریباً 9 کروڑ کسانوں کو پی ایم کسان اسکیم کے تحت 17,891 کروڑ سے زیادہ روپے منتقل کیے گئے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والا محصول لگاتار دوسرے مہینے بھی 1 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ نومبر میں 1,04,963 کروڑ روپے کی وصولی، جو سال بسال 1.4% اور لگاتار تیسرے مہینے ترقی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں اقتصادی سرگرمی کورونا وائرس، عالمی وبا اور اس کی وجہ سے عائد بندشوں سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے بعد معمول پر آ رہی ہے۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ روزانہ نئے معاملوں کی تعداد لگاتار 25ویں دن بھی 50,000 سے کم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 36,600 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران 43,000 سے زیادہ لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح ملک میں تقریباً 90 لاکھ لوگ اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں اور صحت یابی کی قومی شرح بڑھ کر 94.03% ہو گئی ہے۔ ملک میں شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیر علاج مریضوں کی تعداد کے مقابلے 20 گنا سے زیادہ ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد اس وقت 4,26,644 ہے۔ صحت کی وزارت نے بتایا ہے کہ کووڈ کے تقریباً
78% मामले 10 रियासतों और मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ों मसलन दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, मगरबी बंगाल, हरियाणा और राजस्थान वगैरह में हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में तकरीबन 11 लाख कोविड के नमूनों की जांच की गई है, जिसके बाद जांच किए गए नमूनों की कुल तादाद बढ़कर तकरीबन 14 करोड़ 24 लाख 46 हज़ार हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि ज़्यादा तादाद में जांच कराने से बीमारी की जल्द तशख़ीस, मरीज़ को तेज़ी से अलग थलग किए जाने और मौसर इलाज में मदद मिलती है। इससे मौत की शरह में भी कमी होती है। WHO ने फ़ी 10 लाख की आबादी पर रोज़ाना जितनी तादाद में जांच करने का मेयार मुकर्रर किया है, मुल्क में इसकी तादाद तकरीबन 5 गुना है। मरकज़ी सरकार और ICMR ने मुल्क में जांच करने के बुनियादी ढांचे में इजाफा किया है। इस साल जनवरी में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए महज एक लैब थी, लेकिन आज मुल्क में कोविड के नमूनों की जांच के लिए 2172 लैब्स हैं। इनमें 1176 सरकारी और 996 प्राइवेट लैब्स हैं। भारत की जांच करने की यौमिया सलाहियत 15 लाख पहुंच गई है। एक मरकज़ी टीम राजस्थान में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज जयपुर के दौरे पर है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर विनोद कुमार पॉल की सरबराही में मरकज़ी टीम ने आज सुबह सेहत के महकमे के अहदेदारों के साथ कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में रियासती सतह की जायज़ा मीटिंग की। जयपुर और जोधपुर में भी इन्फेक्शन की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। टीम के अरकान आज शाम वज़ीर आला अशोक गहलोत से भी मिलने वाले हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जयपुर और जोधपुर कोविड इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने आज फाइज़र बायोएनटेक की तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वैक्सीन का इस्तेमाल आइंदा हफ्ते के आगाज़ में शुरू हो जाएगा। बरतानिया की अदविया और हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ मसनूआत की निगरान एजेंसी MHRA ने ऐलान किया है कि वैक्सीन 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और कोविड-19 के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए महफूज है। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में कोवैक्सीन नामी कोविड वैक्सीन की आजमाइश के तीसरे मरहले का आगाज़ किया। हैदराबाद की भारत बायोटेक लिमिटेड की तैयार करदा कोवैक्सीन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विदेही मेडिकल साइंसेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में यह आजमाइश की जाएगी। तिब्बी तहक़ीक़ की भारतीय काउंसिल ने अदारे को इस वैक्सीन की तीसरे मरहले की आजमाइश के लिए इजाज़त दे दी है। ये ख़बरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा है कि भारत ने मलेरिया के ख़िलाफ़ मौसर कारकर्दगी जारी रखी है। WHO की तरफ से जारी आलमी मलेरिया रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत वाहिद मुल्क है जिसने 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी में 17.6% की कमी दर्ज की है। पैरासाइट से फैलने वाली इस बीमारी में 2017 के मुकाबले 2018 में 27.6% की कमी वाक़ई हुई है, जबकि 2018 के मुकाबले 2019 में 18.4% की तख़फ़ीफ़ हुई। माहौलियात, आब व हवा में तब्दीली और जंगलात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आवाम और सनतें आब व हवा में तब्दीली के मुज़िर असरात से निमटने के सिलसिले में हमारी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि भारत में चोटी की सनतों ने बग़ैर किसी दबाव के रज़ाकाराना तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी की है। साथ ही कई कंपनियाँ काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल को सरगर्मी से फ़रोग़ दे रही हैं। उन्होंने कहा कि काबिल इस्तिताअत टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ी मुताले को तरक्की पज़ीर मुल्कों के साथ मुश्तरक किए जाने की ज़रूरत है ताकि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम कर सकें। वज़ीर मौसूफ़ इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप चोटी मीटिंग में ऑनलाइन इजहार ख्याल कर रहे थे। तूफ़ान बुरेवी श्रीलंका के त्रिकोमाली इलाके के करीब आज शाम या रात में पहुंचेगा। मौसम से मुताल्लिक़ ख़बरों में बताया गया है कि बाद में यह तूफ़ान मगरिब से जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ेगा और इस महीने की 4 तारीख को अलसबा तमिलनाडु में कन्याकुमारी और पैम्बोन के दरमियान इलाके में पहुंचेगा। इस तूफ़ान की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी, जो बढ़कर 90 किलोमीटर फ़ी घंटे तक हो सकती है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर सुनिए। हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों की बहबूद के बारे में बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत कल होगी। GST की वसूली लगातार दूसरे महीने भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई है।
کووڈ سے شفایابی کی قومی شرح 94.03% ہو گئی ہے، اور سمندری طوفان بریوی آج شام یا آج رات تک سری لنکا میں ترنکومالی کے نزدیک پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔